نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دین اسلام کو بہترین دین اور دین فطرت کے نام سے منسوب فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ دین اسلام پسند ہے، اور کیوں نہ ہو جس دین میں ظلم و تعدی، ناانصافی، عدم مساوات کا نام و نشان نہ ہو، آقا اور غلام میں فرق نہ ہو، امیر و غریب میں کوئی تمیز نہ ہو، طبقاتی تفوق کا نام نہ ہو، انصاف کا بول بالا ہو، تو ایسا دین نہ صرف خلق خدا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بہت پسندیدہ ہے۔ میں اپنی قبل کی کئی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم ایک اعلیٰ اور عرفہ اور ایک مثالی ورثہ کے مالک ہیں، لیکن شومی قسمت دین اسلام سے بھٹک کر ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ چند روزہ زندگی کی خاطر ہم چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رہی، اور دین، مذہب، عبادت سب کو روپیہ پیسہ کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے لیے ہم مغربی تہذیب اور معاشرہ سے اس قدر مرعوب اور متاثر ہوئے ہیں کہ ہم نے ترقی، عزت، شہرت سب کچھ دولت و دنیا میں سمجھ لیا۔ سود پر لی گئی رقوم سے اپنے محل بنا کر زہری نمود و نمائش کے خیال میں غرق ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا وجود اندر اندر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اقوام عالم میں ذلت و رسوائی کے نشانہ بن گئے ہیں۔ مٹھی بھر یہودیوں نے پوری مسلم امہ کو ناک چنے چبوا دیے ہیں۔ چند روزہ زندگی کے عیش عشرت کے لیے آخرت کو بھول بیٹھے۔ کسی کو نہ تو موت کی یاد ہے نہ اس کی فکر، بس ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کھانے کو تیار ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے تو یہ اس لیے بھی آسان ہو گیا کہ تمام وسائل اکٹھے ہو کر ان کے ہاتھوں میں جا پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے وہ ان کو جس طرح استعمال کریں۔ ووٹ لینے اور حکومت کرنے کے لیے تو انہیں وطن عزیز کا خیال آتا ہے، لیکن اس ملک سے لوٹی دولت کو غیر ممالک میں جا کر رکھ دیتے ہیں، اور ان ممالک میں جا کر رکھتے ہیں جن سے نہ ہمارے دین کا کوئی رشتہ ہے نہ تعلق۔ ان بینکس میں ہمارے خربوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک درد بھری داستان ہے، اس کو بیان کرنے میں خون کے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام مفلوق الحال ہے، مہنگائی نے جینا محال کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے ایسے خلیفہ وقت کا ذکر کر رہا ہوں جو حصول اقتدار کو دولت و شہرت کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنے اوپر بار خلق جان کر کرتے تھے، اور ملکی وسائل کو ایک امانت سمجھ کر استعمال کرتے تھے۔ میں نے آج کی ویڈیو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر ثانی کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، ان کے نام منسوب کی ہے۔ ہمارے ملک میں الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی، تمام سیاسی پہلوان سیاسی اکھاڑے میں اتر چکے ہیں۔ ہم سب نے انتخاب کرنا ہے، ہمارا انتخاب کیا رنگ لاتا ہے وقت بتائے گا۔ میری ایک درخواست ضرور ہوگی کہ پچھلی غلطی کا خمیازہ شاید کئی نسلیں بھگتیں گی، اب کسی مزید غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ کسی کے کہنے سے، جھوٹے پروپیگنڈے سے مروب نہ ہوا کریں۔ فیصلہ کرتے وقت صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر ووٹ کے حقدار کو ووٹ دیا کریں۔ آئیے مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام سے اس مرد کلندر کی شخصیت اور پھر خلافت کے بارے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفۂ راشدین میں خلیفہ خامس ہیں۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلفۂ راشدین 5 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے۔ سن 62 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد عبدالعزیز عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہو سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے ان کے لات ماری تھی، ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا،
اور وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کی لات ماری تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تو وہی داغدار ہے تو تو سعادت مند ہے۔ ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل و داد سے بھر دے گا جیسے کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا، اس لیے خیال تھا کہ شاید یہ بشارت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مصداق ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدالعزیز کے خلاف ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش گوئی کے مصداق وہی تھے۔ ان سے پہلے عام طور سے لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک مثل عمر حاکم نہ ہو لے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی اگلی ویڈیو میں اسی مرد کلندر کی زندگی کے مزید حالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ میرے جن کرم فرماؤں نے میرے چینل بانگ جرس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے پھر گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں وقت پر ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔